الرحیم والبدنۃ والبقرۃ، اور اونٹ اور گائے، یجزئ کل واحد منہما، کافی ہو جاتا ہے ان میں سے ہر ایک، من سبعۃ انفس، 7 بندوں کی طرف سے، اذا کان کل واحد من الشرکاء، جب شرکاء میں سے ہر ایک، یرید القربۃ، ارادہ کرتا ہو عبادت کا، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ، بس جب ارادہ کرے ان میں سے کوئی ایک، بنصیبہ، اپنے حصے کے ساتھ، اللحم، گوشت کا، لم یجز للباقین عن القربۃ، تو جائز نہیں ہوگا باقیوں کی طرف سے باقیوں کے لیے قربانی سے، باقیوں کے لیے لم یجز نہیں جائز ہوگا، للباقین باقیوں کے لیے، عن القربۃ تقرب اور عبادت کی طرف سے، وَيَجُوزُ الْأَكْلُ، اور جائز ہے کھانا، من ہدی تطوع، نفلی قربانی سے، نفلی جانور کی قربانی سے، والمتعۃ، اور تمتع کی قربانی سے، والقران، اور حج قران کی قربانی سے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، من بقیۃ الہدایا، باقی جانوروں سے، باقی قربانی کے جانوروں سے۔ اونٹ اور گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ ان 7 میں سے ہر ایک کا ارادہ عبادت کا ہو، قربانی کا ہو، گوشت کا نہ ہو۔ اگر کسی ایک نے بھی ان میں سے گوشت کا ارادہ کر لیا، نیت گوشت کے حصول کی کر لی، تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ عبادت اور قربانی نہیں ہوگی۔ گائے اور اونٹ میں 7 شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے اندر، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ ہر ایک کی نیت عبادت اور قربانی کی ہو، کسی کی نیت گوشت کے حصول کی نہ ہو۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہوئی تو پھر باقیوں کی طرف سے بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور آگے بتایا کہ نفلی قربانی، حج تمتع کی قربانی، حج قران کی قربانی، ان کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اور لیکن جو بقیہ ہدایا ہیں ان کا گوشت خود نہیں کھا سکتے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ذبح ہدی التطوع والمتعۃ والقران، نفلی اور حج تمتع اور حج قران کی ہدی کو ذبح کرنا، الا فی یوم النحر، مگر قربانی والے دن، ویجوز ذبح بقیۃ الہدایا، اور جائز ہے بقیہ ہدایا کی ذبح کرنا، فی ای وقت شاء، جس وقت میں بھی چاہے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ذبح الہدایا، ہدایا کو ذبح کرنا، الا فی الحرم، مگر حرم میں، ویجوز ان یتصدق بها، اور جائز ہے کہ ان کو صدقہ کرے، علی مساکین الحرم وغیرہم، حرم کے مساکین پر اور ان کے علاوہ پر، ولا یجب التعریف، اور واجب نہیں ہے تعریف، بالہدایا، ہدایا میں، والافضل بالبدن النحر، اور اونٹوں میں افضل نحر ہے، وفی البقر والغنم الذبح، اور گائے اور بکری میں ذبح ہے۔ حج تمتع، حج قران اور نفلی ہدی کو ذبح کرنا صرف یوم النحر میں ہی جائز ہے، بقیہ جو ہدایا ہیں ان کو کسی وقت بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ نفلی ہدی، حج تمتع اور حج قران کی ہدی کو صرف یوم النحر میں ہی ذبح کرنا جائز ہے، اور جو بقیہ ہدایا ہیں ان کو کسی وقت بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ ولا یجوز، ہدایا کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو صرف ذبح حرم میں کیا جا سکتا ہے، اور ان کا صدقہ حرم کے مساکین کو بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے مساکین کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ولا یجب التعریف، تعریف کا مطلب ہے جانور کو میدان عرفات میں لے جانا، اور دوسرا مطلب ہے اس کے گلے میں قلادہ یا ایسی چیز ڈال لینا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، تو یہ چیز واجب نہیں ہے۔ ولا یجب التعریف، تعریف کا مطلب ہے ہدی کے جانور کو عرفات میں لے جانا، اور دوسرا مطلب ہے اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز، پٹی، قلادہ وغیرہ ڈال لینا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، تو یہ واجب نہیں ہے۔ والافضل، ویسے تو ذبح کیا جا سکتا ہے اونٹ کو، گائے کو، بکری کو، لیکن افضل یہ ہے کہ اونٹ میں نحر ہو، یعنی سینے میں اس کے نیزہ مار کے اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے، اور گائے اور بکری میں افضل یہ ہے کہ اس کو عام طریقے سے ذبح کیا جائے۔
والاولا اور بہتر یہ ہے ان یتولی الانسان ذبحها بنفسه کہ متولی ہو جائے انسان اس کے ذبح کا، ان ہدایا کے ذبح کا، بنفسی خود، اذا کان یحسن ذالک جب وہ ایسا اچھی طرح کر سکتا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اگر انسان خود اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو تو خود ذبح کرے، کسی اور کو نہ کہے۔ وَيَتَصَدَّقُ اور صدقہ کرے، بِجَلَالِهَا وَخِطَامِهَا اس کی جھولوں کو اور اس کے نکیلوں کو، وَلَا يُعْطِي أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا اور نہ دے کسائی کی اجرت انہی میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جانور کی جو نکیلیں ہیں، جو جھولے ہیں، وہ بھی صدقہ کر دے، اور اگر کسی اور سے ذبح کروانا ہے تو پھر اس کی اجرت انہی چیزوں میں سے نہ دے، اس کی نکیل اجرت کے طور پر نہ دے، اس کی جھول اجرت کے طور پر نہ دے۔ وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً اور جس نے ہانکا اونٹ کو، فَاضْطَرَّ إِلَىٰ رُكُوبِهَا پس وہ مجبور ہو گیا اس پہ، اس کی سواری کی طرف، رَكِبَهَا تو اس پر سوار ہو جائے۔ وَإِنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْ ذَلِكَ اور اگر مستغنی ہو اس سے، لَمْ يَرْكَبْهَا تو اس پر سوار نہ ہو۔ اونٹ کو ہانکا، پھر ضرورت پڑی کہ اس پر سوار ہو جائے تو اس پر سوار ہو سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو اس پر سوار نہ ہو۔ اونٹ کو ہانکا، پھر درمیان میں اسے ضرورت پڑی کہ وہ اس پر سوار ہو جائے، مجبور ہو گیا تو پھر اس پر سوار ہو سکتا ہے، لیکن اگر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس پر سوار نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ اور اگر اس کا دودھ ہو، لَمْ يَحْلِبْهَا تو اس کو نہ نکالے، وَلَكِنْ يُنْزِعُ زَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لیکن چھینٹے مارے اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے ساتھ، حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ یہاں تک کہ ختم ہو جائے دودھ۔ اونٹنی کا دودھ ہے، اونٹنی گائے کا دودھ ہے، تو پھر اس کو دودھ کو نہ نکالے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کے تھنوں پر چھینٹے مارے تاکہ دودھ ختم ہو جائے۔ اگر اونٹنی کا، گائے کا دودھ ہے، ہدی کا جانور ہے، تو اس دودھ کو نہ نکالے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کے تھنوں پر چھینٹے مارے تاکہ دودھ ختم ہو جائے۔ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا اور جس نے ہانکا ہدی کے جانور کو، فَعَاقِبَ پس وہ ہلاک ہو گیا، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا پس اگر وہ نفلی ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ تو اس پر لازم نہیں ہے اس کا غیر، وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ اور اگر ہو وہ واجب سے، فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ تو اس پر لازم ہے کہ اس کے غیر کو اس کی جگہ پر رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہدی کا جانور لے کر جا رہا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تو دیکھیں گے وہ جانور کی قربانی جو کرنی تھی وہ نفل تھی یا واجب تھی۔ اگر نفل تھی تو کوئی بات نہیں، اس پر کچھ اور لازم نہیں ہے، اور اگر وہ واجب تھی تو دوسرا جانور کا انتظام کرے اس کی جگہ پر۔ ہدی کا جانور لے کر جا رہا تھا، وہ راستے میں ہلاک ہو گیا، تو اگر دیکھیں گے وہ جانور جس کی قربانی کرنی تھی نفل تھی یا واجب قربانی تھی۔ اگر نفل تھی تو کچھ اور لازم نہیں ہے، اور اگر واجب تھی تو پھر دوسرا جانور کا انتظام کرے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ اور اگر پہنچا اس کو، عیب کثیر زیادہ عیب، اقام غیرہ مقامہ تو غیر کو اس کے قائم مقام کرے، وصنع بالمعیب ما شاء اور کرے عیبدار کے ساتھ جو چاہے۔ جانور ہدی کا اس کو بہت سارا عیب لاحق ہو گیا ہے تو کسی دوسرے جانور کا انتظام کرے، اور یہ عیبدار جانور اسی کا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرے۔ اگر ہدی کے جانور کو بہت زیادہ عیب پہنچ گیا ہے تو دوسرے جانور کا انتظام کرے اور عیبدار جانور کا جو چاہے کرے۔ وَإِذَا عَتِبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ جب ہلاک ہو جائے اونٹ راستے میں، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا پس اگر وہ نفل ہو، نَحَرَهَا تو اس کا نہر کرے، وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا اور رنگے اس کے قلادہ کو اس کے خون کے ساتھ، وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا اور نشان لگائے اس کے ذریعے اس کی کوہان پر، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا اور نہ کھائے خود اس سے، وَلَا غَيْرُهُ اور نہ اس کا غیر، مِنَ الْأَغْنِيَاءِ مالداروں میں سے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً اور اگر وہ واجب ہو، اقام غیرها مقامها تو اس کے غیر کو اس کے قائم مقام کرے، وصنع بها ما شاء اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ راستے میں اونٹ ہلاک ہو گیا تو دیکھیں گے وہ نفلی قربانی کا تھا یا واجب قربانی کا۔ اگر نفلی قربانی کا تھا تو اس کا نہر کرے، اس کے خون کے ساتھ اس کے قلادہ کو رنگ دے، اور پھر اسی کے ذریعے اس کی کوہان پر نشان لگائے۔ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اس کے اغنیاء دوستوں میں سے کوئی کھا سکتا ہے۔
اور اگر وہ جانور اونٹ قربانی کا واجب قربانی کا تھا، کسی اور جانور کا انتظام کرے، اور یہ جو جانور تھا اس کا جو مرضی کرے۔ اگر راستے میں اونٹ ہلاک ہو گیا تو دیکھیں گے وہ قربانی جس کی جو کرنی تھی، اس نے نفلی قربانی تھی یا واجب تھی۔ اگر نفلی قربانی تھی تو اس کا جو ہے وہ نحر کرے، اور اس کے قلادہ کو اس کے خون کے ساتھ رنگ دے، اور اس کے ذریعے اس کی کوہان پر نشان لگائے۔ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ اس کے جو اغنیاء ہیں وہ خود اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جانور ہلاک ہونے کے قریب تھا تو اس نے اس کو ذبح کر دیا، تو اب نہ خود کھا سکتا ہے، نہ دوسرے اغنیاء لوگ اس کے کھا سکتے ہیں، اس کے دوست مالدار کھا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ قربانی کا جانور واجب تھا جو ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا اور پھر اس نے ہلاک کر دیا، تو پھر اس نے ذبح کر دیا تو کسی اور جانور کا انتظام کرے اور اس کے ساتھ جو مرضی کرے۔ وَيُقَلِّدُ، اور قلادہ ڈالے، ہدیۃ التطوع والمتعۃ والقران، نفلی قربانی کا، حج تمتع اور حج قران کی قربانی کا۔ ولا يقلد دم الاحصار، اور قلادہ نہ ڈالے دم احصار کا، ولا دم الجنایات، اور نہ جنایات کے خون کا، نہ جنایات کی قربانی کا۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی جس جانور کی کرنی ہے وہ نفلی ہے یا حج تمتع کی ہے یا حج قران کی ہے، تو پھر ان پر قلادہ ڈالے، ان کے گلے میں پٹی ڈالے، جس سے معلوم ہو کہ یہ ہدی ہے۔ لیکن جو دم احصار ہیں یا دم جنایات ہیں ان میں قلادہ نہیں ہے۔ اگر جانور ہدی کا نفلی قربانی یا حج تمتع یا حج قران کی قربانی کا ہے تو ان میں تو قلادہ پٹی ڈالے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا یا حج تمتع کا یا حج قران کا جانور ہے۔ لیکن جو دم احصار ہے اور یا پھر جنایات کی ہدی ہے، جنایات کی قربانی ہے، تو ان میں قلادہ نہ ڈالے، ان کی تشہیر نہ کرے۔